السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے کئی خطبات سے آپ کے سامنے وبائی امراض، حفظان صحت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا بیماریوں سے بچے رہنا اور علاج، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بیماری بھیجی ہی نہیں جس کا علاج اس کے ساتھ نہ بھیجا۔ اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی قوم اپنی لا علمی کی بنیاد پر دوا کا ایجاد نہ کر سکے اور کہہ دے کہ یہ بیماری لا علاج ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عین جہالت ہے۔ کہا کہ اگر دوا نہ ڈھونڈ سکے اور کہہ دینا کہ یہ بیماری لا علاج ہے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو جہالت ہے کہ ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ ریسرچ کرنا، شودھ کرنا اور دوا کی تلاش میں لگے رہنا، عین یہی اسلام ہے۔ اور محرومی یہ بھی ہے کہ سب سے زیادہ جو قوم آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے وہ مسلم قوم ہے، اور یہ بھی ایک تابناک تاریخ رہی ہے کہ ابو علی سینا اور ابن فرناس بھی ہم نے دیا ہے، اور جو آج بھی میڈیکل کی کتابوں میں ابو علی سینا کی کتابیں، ابن سینا کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس میں انہوں نے اس وقت علاجات جو آپریشن کے ہوتے ہیں اسی کا کچھ رد و بدل کے ساتھ، اور بسا اوقات وہی آج بھی استعمال ہو رہا ہے۔ بہرحال ہم نے اپنی کم علمی اور کم مائگی کے باوجود بہت حد تک وہ کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ آج ہمارا موضوع ہے اسلام، ہمدردی اور بھلائی۔ اسلام کا خلاصہ یہ کیا جائے کہ اسلام کیا ہے، تو اس جواب یہی ہوگا بھلائی، بھلائی اور صرف بھلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین گروہ ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم نیک باتوں کی، بھلی باتوں کی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اچھے گروہ ہو۔ تمغہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دے دیا کہ تم بھلائی کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، بغیر رنگ و نسل، کاسٹ اور کلر کو دیکھے ہوئے، نیشنلٹی کو دیکھے ہوئے تم بھلائی کرتے جاؤ۔ یہ تمہارا ترہ امتیاز ہے، یہ تمغہ ہے، اور یہ تمغہ اس وقت تک رہے گا، یہ میڈل اس وقت تک رہے گا جب تک تم بھلائی کرتے رہو گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمغہ چھین بھی لیتا ہے۔ دنیا میں آپ کسی کو بڑی ذمہ داری دیتے ہو، کسی کو اپنی کمپنی کا جی ایم بناتے ہو یا کوئی حاکم بناتے ہو، وہ نہیں کرتا تو اس تمغے کو چھین لیتے ہو، تم اس کو ہٹا دیتے ہو، دوسرے کو لاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، ہمیں اور تمام اہل قرآن کو خیر امت کا تمغہ دیا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمغہ چھین بھی سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نہ کہیں یہ تمغہ ہم سے چھین لیا ہے، لیکن تھوڑی سی اور جنبش کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو وہ تمغہ دے بھی سکتا ہے۔ حاضرین، ایک بڑی اچھا شعر ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ صرف دوسرے کے درد کے احساس کو محسوس کرنا اور اس درد کو دور کر دینا عین انسان کی پیدا کرنے کی، بنانے کی مقصد ہے۔ بس دوسرے کے درد کو محسوس کر لینا اور اس درد کو کہیں نہ کہیں جس شکل میں ہو دور کر دینا، یہ انسان کی تخلیق کا عین مقصد ہے۔ ورنہ یہ کہا جائے کہ کرو بیاں، فرشتے
اللہ کی عبادت کے لیے کچھ کم نہیں تھے، وہ کافی تھے کہ وہ اگر عبادت ہے تو صرف عبادت ہی کرتے تھے، اس کے علاوہ کوئی ان کا کام ہی نہیں تھا، بغیر کوئی کام ہی نہیں تھا، صرف کسی کو کوئی عبادت کر دی تو وہ عبادت ہے۔ اور یہ کہا جائے کہ پوری دنیا اگر نافرمان ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی میں، اس کی خالقیت میں، اس کی رزاقیت میں اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اگر پوری دنیا کا انسان اللہ کا فرما بردار بن جائے، زاہد و عابد بن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اٹل ہے، ایک سپریم پاور ہے، ہمیشہ سے وہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ انسان اچھا کام کر کے یا تو وہ جنتی بن جائے یا وہ جہنمی بن جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور انصاف کا شکار نہ ہو جائے۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف اگر ماں سے 99 درجہ محبت کرنے والا ہے تو وہیں منصف بھی ہے، اگر محبت ان کی بہت آشکار ہے تو وہ منصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مثقال ذرۃ خیر یرا و مثقال ذرۃ شر یرا، کوئی کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا، کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ اسے دیکھ لے گا۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرا موضوع ہے بھلائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کی معراج ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ شخص میرے لیے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبت میں اس سے کرتا ہوں جو میرے کنبے سے کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرنے والا ہو، بھلائی کرنے والا ہو۔ پھر فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس من ينفع الناس، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بھلا، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ اللہ کے یہاں سب سے اچھا انسان، خیر کہتے ہیں بھلا کو، اچھا کو، کہ سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلا ہو اور نفع بخش ہو، فائدہ مند ہو، نقصان پہنچانے والا نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب۔ یہ پوری 177 نمبر کی لمبی آیت ہے۔ اللہ تبارک، یہ اس وقت کی آیت ہے کہ جب ہمارا قبلہ مسجد اقصی سے نمازی کی حالت میں کعبہ کی طرف کر دیا گیا تو یہود و نصارہ استہزاء کرنے، دیکھو یہ لوگ مذاق ہے ادھر سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیس البر، کہ نیکی، بھلائی، اچھائی، پرہیزگاری، ساری اچھائی یہی نہیں ہے کہ ساری اچھائی، نیکی، بھلائی اور پرہیزگاری اور اچھائی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کریں، کہ صرف مغرب یا مشرق کی طرف، کعبے کی طرف یا مسجد اقصی کی طرف نماز کرنا یہ اصل بھلائی نہیں ہے، کہ اصل بھلائی وہ ہے کہ جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے، غلاموں کو آزاد کرے، نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے، جب وعدہ کرے کسی سے، اگر کوئی معاہدہ ہو، ایگریمنٹ ہو تو وہ اسے پورا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دی کہ وَالْأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا، کہ عہد کو، وعدہ کو پورا کیا کرو، اس لیے کہ وعدہ کے بارے میں ضرور بھی ضرور پوچھو گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یاد ہوگا کہ 3 دن اور 3 راتیں ایک گھاٹی پہ کھڑے رہے، ایک یہودی سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہیں پہ ملتا ہوں، وہ گیا اور بیچارہ بھول گیا، یاد آیا تو دورہ آیا، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت وغیرہ کے لیے جاتے ہو لیکن وہیں پہ موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے ذرا پریشانی میں ڈال دیا، وعدہ میں کر چکا تھا تو یہاں ملتا، آپ کو آنا چاہیے تھا، لہذا کوئی بات نہیں، آپ نے تھوڑا مجھے پریشان کر دیا۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ ممتحنہ میں آیت نمبر 8 میں ان تبرہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو لوگ تمہیں جلا وطن نہیں کرتے، تم پر ظلم اور ناروا سلوک نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے لیے بھی حسن سلوک سے، بہتر اخلاق سے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا۔ یعنی
الخلق عیال اللہ میں وہ شامل ہے کہ بھلائی کرتے وقت یہ منہ دیکھنا کہ کون ہے، کس مذہب کا ماننے والا ہے، کس نسل کا ماننے والا ہے، کہاں کس ملک کا رہنے والا ہے، اس کے معنی دارت اس کا کوئی وہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک بہترین اصول ہے، بہت عمدہ اصول ہے کہ کسی کو دکھ درد اور تنگ دستی میں دیکھو، کسی کو دکھ درد اور تنگ دستی میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کے دکھ اور درد کو دور کر سکتے ہو اور نہ کرو۔ تم اگر کسی کو دکھ درد پریشانی اور تنگ دستی میں دیکھو اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ اس کے دکھ کو درد کو چبھن کو کچھ کم کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم چاہے مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، نیک بہرحال ہو نہیں سکتے۔ بہت عمدہ ترین وہ ہے بھلائی کی طرف کہ تم اگر اس پوزیشن میں ہو کہ کسی کی دکھ درد اور چبھن کو دور کر سکتے ہو اور نہ کرو، تو تم مفسر ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، دنیا کو چلانے والے ہو سکتے ہو، داتا کہلائے جا سکتے ہو، عابد اور زاہد، نمازی، غازی اور کیا کیا نہ کہلائے جا سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ اور نیکی ہی تو مومن کا ترہ امتیاز ہے۔ تو لہذا آپ اپنی عبادت سے زیادہ اس بھلائی کو، جو بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے، جو انسان کی اور اس خیر امت کا جو تمغہ ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دیا کہ اگر تمہارے پاس ایسا نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، طاقت اور قوت ہے، تو تم نیک کہلائے جا سکتے ہو، بلکہ اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تب بھی تم نیکی کی معراج کو پا سکتے ہو۔ کیا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرابت دارو، ہمسایہ، یتیم، بیوہ، اہل قریہ، گاؤں بستی، ساتھ رہنے والے، ساتھ چلنے والے، ساتھ اٹھنے والے، ساتھ بیٹھنے والے، آپ کے کلیگ، آپ کے اندر میں کام کرنے والے ہیں، آپ کے زیر اثر، ان کے ساتھ بہترین انداز میں بات کرنا، نرم کلامی سے بات کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ نرمی سے بات کرنا ہے اور حسن معاشرت کرنا، عمدہ اخلاق سے پیش آنا، یہ عین نیکی ہے اور یہی نیکی کی معراج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی سے ملو، خندہ پیشانی سے ملنا، راہ سے کاٹ ہٹا دینا، ٹھوکر لگنے والی چیز کو ہٹا دینا، کنویں سے پانی نکال دینا، اور کیا کہتے ہیں، یہ سب کرنا عین عبادت ہے۔ دنیا کے کسی کا بوجھ اٹھوا دینا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عین یہ سب نیکی ہے۔ کسی کے ساتھ نرم کلامی سے بات کرنا، باپ کا اپنے بچوں کو یا کسی ضرورت مند کو اچھی تعلیم و تربیت دے دینا، اگر تعلیم دینے کی سخت نہیں ہے تربیت دے دینا، دو اچھی بات کہہ دینا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ بیٹی اور بہن کو تعلیم دینا، اچھی تربیت دینا، عین جنتی ہونے کے برابر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کا مستحق ہے۔ یہ بھی نیکی کی معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلی کو تکلیف دینا، ایک پیاسی بلی کو تکلیف دینا، اس کو مار دینا دوزخ کی علامت ہے، اور ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دینا یہ عین جنتی ہونے کی علامت ہے۔ اور دو قدم آگے بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ذی روح کے ساتھ، جس کے اندر روح ہے، خواہ وہ نباتات ہو، پیڑ پودے ہوں، بلا ضرورت اس کو دکھ پہنچانا، کاٹنا، یہ کہا کہ ہر ذی روح کے ساتھ بھلائی کرنا، خواہ اس میں زہریلے جانور کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کو مارنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں پہاڑی درہ، وہ پہاڑی علاقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بیٹھے تھے، ایک اژدہا نکلا، زہریلا سانپ، اور دوسرے بل میں جا کر کے گھس گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایذا سے اور تم اس کی ایذا سے بچ گئے، کیا تم بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے اور وہ بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس ہی میں، ایک عین مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا صحابہ کرام سے استفسار کیا کہ بتائیے آپ میں سے کون ہے جس نے آج جنازے میں شرکت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق یار غار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جو جنازے میں شریک ہوا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے ایسا شخص جس نے کسی بھوکے کو آج کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا۔ پھر نبی کریم سے کون ہے وہ ایسا شخص جس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ہوں جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے۔ نبی کریم سے کون ہے ایسا شخص جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے آج کے لیے؟ کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابو بکر کے کہا کہ میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ 4 صفت موجود ہے وہ عین جنتی ہے، وہ جنت کا مسلم ہے۔ ابو بکر کے بارے میں یہ کیا کہنا کہ جب بھلائی کے لیے مال اکٹھا کرنے کی ضرورت پڑی تو سارا گھر کا سامان، ماں ذرا بوری تھی، کچھ چیزیں اینٹ پر باندھ کے رکھ دیا اور سارا کا سارا مال لے کر کے آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر آئے، پتہ چلا کہ آدھا میں رکھا ہوں، آدھا لے کے آ گیا ہوں، تو کہا کہ میں ابو بکر کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر کا کہنا، ایک رات کا واقعہ ہے، نبی کریم حضرت عمر ایک گاؤں سے وادی میں، حضرت عمر وہی حضرت عمر جس کے بارے میں دور جہالت میں کفار و مشرکین یہود اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ تم وہی ابو بکر عمر ہو نا جس کے غسیلے پن کی وجہ سے تمہارے ماں باپ تمہیں بکریوں کے ریور نہیں دیتے تھے کہ شام کو ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی نہ ملی، اور تم آج قوموں کی امامت کر رہے ہو، اور جس میں مسلم ہی نہیں بلکہ یہود اور نصارہ تمام اس وقت بہت بڑی آبادی پہ حکمرانی تھی کہ تم وہی عمر ہو، غسیلے جسے بات کرنے کا ڈھب نہیں معلوم، بے جان جانور کی ٹانگیں توڑ دیا کرتے ہو، آج قوموں کی رہنمائی کرتے۔ تو اللہ کے حضرت عمر کہتے ہیں یہ سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہی عمر جن کا یہ کہنا کہ میری رعایت میں اگر ایک بھوکا کتا بھی مر جائے پیاس سے اور بھوک سے تو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے قیامت کے دن اس بھوکے کتے کے بارے میں پوچھے۔ تو وہی حضرت عمر کہیں کسی دیہات میں رات میں نکلتے ہیں، گشت پہ نکلتے ہیں، ایک بڑھیا اندھی بڑھیا کا جھوپڑی ہے، دیکھتے ہیں بہت صاف و شفاف پانی کی مشکیزیں اور بہت قرینے سے اس کے سامان لگے پڑے کہتے ہیں کہ اماں یہ پتہ نہیں کون کرتا ہے، تم تو اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کر سکتی ہو، تو کیا پتہ نہیں ایک شخص آتا ہے رات کی پچھلی پہر اور یہ سارا کام میرا کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر جو عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا کہ اگر نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو حضرت عمر کو نبوت کے تعلق، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند تو وہ کہتے تجسس میں رہے کہ کون ہے ایسا شخص جو رات کے پچھلی پہر آتا ہے، مجھے بھی میں نہیں معلوم کہ کون کرتا ہے۔ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پوری رات اسی تجسس میں لگے رہتے ہیں، اس گھر پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھر میں پوچھے دے رہے ہیں، مشکیزہ میں پانی بھر رہے ہیں اور کر کے آ رہے ہیں پکڑنے۔ کہتے ہیں کہ واقعی میں ابو بکر آپ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتا۔ تو یہ تھا، اور وہی حضرت عمر رات کے پچھلے پہر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کئی بچے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا مداوع نہیں، آگ پہ محض ہانڈی اور چند کنکریاں ابل رہی ہیں، بچے بھوک اور پیاس سے بلبلا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا اور خلیفہ کا تو اللہ ہی کے یہاں حساب ہو۔ حضرت ابو عمر رو پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر پچھلے پاؤں لوٹتے ہیں، اپنے پیر پر اپنے پیٹھ پہ کھجور کے اور آٹے کی بوری لاتے ہیں اور ضرورت کا سامان لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اسے پکاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ پھر اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ ان بچوں کے چہرے پہ مسکان بکھر نہیں دیتے۔ تو یہ ہے بھلائی کا مرتبہ اسلام میں۔ بڑی قابل قدر ہے وہ لوگ، سلام کے قابل ہے وہ لوگ جو اس لاک ڈاؤن میں بسا اوقات دیکھا گیا ہے آن روڈ کہ لمبی داڑھی لمبی ٹوپی میں کھانے کے پیکٹ، پانی کے مشکیزیں، پانی کی بوتل بانٹنے والے یا دوسرے کی ضرورت میں کام آنے والے عین سلام کے مستحق ہے۔ بڑی اچھی پہل ہے، لہذا اس پہل کو مزید اور ہم سے سیکھ کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ سکھ
ان کے یہاں لنگریں چل رہی ہیں، کیا نہیں کیا نہیں، اور ہم ہیں کہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کی تھی کہ مجھے وہ ہے کہ بس یار خوری، زیادہ سونا اور اپنے عقیدہ میں ڈاواڈول ہونا، یہ تین چیزوں کی مجھے اندیشہ ہے کہ میری امت کا۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے دسترخوان بڑا وسیع ہے، یہ کھانا ہو، یہ ہو، یہ ہو، یہ ہو، صرف کھانے میں کم، زیادہ سونے میں اور بد اعتقادی میں ہم بری طرح لت پت ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور نیکی کے اس مرتبہ کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے دکھ درد کو دیکھو، تنگ دستی اور پریشانی کو دیکھو، اور تم اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کی دکھ درد کو تھوڑی دیر کے لیے کم کر سکتے ہو، اور نہ کرو تو تم سب کچھ ہو سکتے ہو، محدث ہو سکتے ہو، قرآن کی خدمت کرنے والے ہو سکتے ہو، مفسر ہو سکتے ہو، عابد ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، نیک نہیں ہو سکتے ہو، اور نیکی ہی عین اسلام کا طر امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکی اور بھلائی کرنے والا بنائے، آمین۔